السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سعادت الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ عذابا من عنده، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام علماء کرام، معززین الشہر، نوجوانوں، حضروں، جمعیت علماء وانباڑی کے زیر انتظام اس مسجد کی اندر یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ معاشرہ اجتماعی زندگی کا نام ہے۔ چند لوگ مل کر جیتے ہیں تو اس کو معاشرہ، اور عربی میں مجتمع، اور آج کل اس کو سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ سوسائٹی اور مجتمع ایک ملی جلی آبادی، چند آدمیوں کا مل جل کر رہنا، اور اس کو عربی میں معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت باب مفاعلت کا ایک مسئلہ ہے، اور اس کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جینا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مل جل کر رہیں تو اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت میں حسن ہونا چاہیے۔ حسن معاشرت اسلام کی تعلیم ہے، اور سوء معاشرت یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے مسلمانوں کا مجتمع ہو تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے باعث رحمت اور باعث تعاون اور مدد ہو، وہ کسی کے لیے زحمت نہ۔ رہتے تو لوگ ہمیشہ سے ہیں دنیا میں، جب تک آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، پھر اللہ نے ان کے ذریعے نسل انسانی کا تسلسل شروع فرمایا، تو پہلی آبادی بن گئی انسانوں کی، پھر آبادیاں مختلف جگہوں پر بس گئی، تو جگہ جگہ آبادیاں ہو گئی، اور جہاں جہاں انسانی آبادی ہوئی تو لوگ جی ہی رہے تھے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو دنیا میں زندگی گزار، لیکن یہ انسانوں کا معاشرہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو جائے۔ جانور بھی جیتے ہیں آپس میں، کسی کو کسی کا دھیان نہیں، کسی کو کسی کے دکھ کی پرواہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان ہیں کہ انسان جیتے ہیں تو اپنا دکھ بھی محسوس کرتے ہیں اور دوسرے کا دکھ بھی محسوس کرتے ہیں۔ خود کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے تاکہ دوسرے کی تکلیف سمجھ میں آئے۔ اگر تکلیف نہ ہوتی تو کیسے سمجھ میں آتا؟ اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے
تاکہ ہم سامنے والے کی تکلیف کو سمجھ سکیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں جس معاشرے میں تہذیب ہو، تدین ہو، اخلاق ہو، اللہ تعالی سے رابطہ ہو، اس کی توحید کا اقرار ہو اور اس کے نبی کے نبوت کا اقرار ہو اور اسی میں کامیابی اور نجات کا یقین ہو اور اسی کو لے کر ہم جئیں اور ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلم سماج میں کہیں کسی طرح کی بے حیائی نہ ہو، کہیں کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو، عورتوں اور مردوں کا ناجائز اور بے محابہ اختلاط نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ حدود میں رہیں، حدود سے آزاد نہ ہو جائیں اور لین دین مسلمانوں کا صحیح ہو اور کوئی لین دین میں کسی پہ ظلم نہ کرے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں موجود ہو اور اسے اس بات کا استحضار ہو کہ مرنے کے بعد بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا، اللہ کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ لہذا ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ چیز سکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ بیلوں کا معاشرہ، بکریوں کا معاشرہ، جانوروں کا معاشرہ اور انسانی معاشرے فرق ہو جائے۔ انسانی معاشرہ ایسا ہو جو سامنے والے کی تکلیف کو سمجھتا ہو، اس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں۔ وہ دوسرے کے دکھ کو نہیں جانتا تو وہ جانور ہے، وہ بیل ہے، وہ کوئی مخلوق ہوگی، انسان نہیں۔ انسان وہی ہے جو دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہو اور اپنے سے اس کو تکلیف سے بچانے کی فکر کرتا ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں، نبی چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ انسان بن کر زندگی گزاریں۔ کم از کم دنیا میں مسلمانوں کا معاشرہ وہ انسانوں کا معاشرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ مرتب فرمایا۔ جو لوگ اولین مسلمان تھے اور جو نبی سے براہ راست اسلام سیکھ رہے تھے، تو جن کو نبی نے اسلام سکھایا، اسلام کا کامل نمونہ تھا، وہ اس سب سے اچھی تصویر اور سب سے اچھی شکل تھی، کیونکہ ان کو نبی نے سنوارا تھا۔ نبی کو اللہ نے سنوارا، صحابہ کو نبی نے سنوارا تھا۔ اس لیے مثال بنا کر اپنے کو درست کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو ہر اعتبار سے دیکھیے، ہر اینگل سے صحابہ کو دیکھیے، پھر وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے تو پیدا کیجیے، اور اگر ہمارے معاشرے میں ہے تو اسے مضبوط کیجیے، اور کوئی برائی جو معاشرہ میں صحابہ کے نہیں تھی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے تو اس کو نکالیے اور اپنے معاشرے کو اس سے پاک کیجیے۔ یہ صحابہ والا معاشرہ، یہ ان لوگوں کے معاملات، وہ ان لوگوں کے رہن سہن، ان کے عقیدے، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی خاندانی زندگی، ان کی محلہ واری زندگی، ان کو دیکھنا ہے۔ وہ نبی کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ نبی کے سنوارے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جیسا اللہ چاہتا تھا ایسا ایک اسلامی معاشرہ بنا کے دیا اور پوری دنیا کو اس کی مثال دے دی۔ ہم صحابہ کرام سے ہی سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ جب ہم صحابہ کے احوال پڑھیں گے، ان کے حالات سے باخبر ہوں گے، ان کے قصے سنیں گے، صحابہ کے، صحابیات کے، صحابہ کے بزرگوں کے، صحابہ کے جوانوں کے، صحابہ کے بچوں کے، تو ہر ایک کے لیے اس میں اسوہ حسنہ موجود ہوگا اور ہر ایک کے لیے اس میں نمونہ معاشرے کو درست کرنے کا پایا جاتا ہے، بشرطے کہ ہم جانیں، بشرطے کہ ہم صحابہ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں، صحابہ کی زندگیاں محفوظ کر دی گئی ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پر مشتمل کتابوں سے لائبریریاں بھر جا سکتی ہیں، لیکن ان کا پڑھنے والا کون ہے، ان کو جاننے والا کون ہے؟ تو ہم تو جانتے نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے پاس پروگرام ہوتے ہیں، اکا دکا واقعہ
کوئی ایک آدھ چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دوسری دنیا کی قوم تھی اور وہ پتہ نہیں کون سے لوگ تھے جو انہوں نے ایسا کر لیا اور ایسے جی لیا. پر ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہو سکتا، ہماری سوسائٹی میں تو یہ سب چیزیں چلیں گی ہی، اس کے بعد ہم جی نہیں سکتے. ایسا دھوکہ نفس ہم کو دے دیتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کا جو معاشرہ بنایا تھا وہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول معاشرہ بنایا. سب لے سکتے ہیں، سب چل سکتے ہیں، آج بھی عرب بھی عجم بھی یورپ بھی سب اس پہ چل سکتے ہیں. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یورپ نے اپنی غرض کی، اپنے پسند کی چیزیں نبی کے معاشرے سے لے کر اپنے معاشرے میں چلا دی. ایمان تو نہیں لائے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی معاشرت بہت اچھی ہے، ان کے معاشرتی اصول بہت بڑھیا ہے، لہذا وہ لے لیا، وہ لے کے اپنے سماج میں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم لوگ نبی پر ایمان لائے، ان کو سچا مانا، ان کو اچھا مانا، اس سب کے باوجود ان کے طریقے کو لینے کے لیے تیار. بھائی ہم نبی والے راستے پہ چلیں، ہم نبی والے معاشرے کو بنائیں، ہم نبی والی صاف ستھری زندگی اختیار کریں، ہمارا لائف اسٹائل نبی کا ہو. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب دنیا جدھر چل رہی ہے ادھر چلو، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہ ہم نے اپنا اصول بنایا. ہم سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے نبی سے چمٹے رہو، تم اپنے نبی کے ساتھ لگے رہو، انہی کو اختیار کرو، انہی کے سانچے میں ڈھلو. تو وہ بات ہم نے چھوڑ دی، وہ بھلا دیا سبق ہم نے. تب سے ہمارا معاشرہ بہت رسوا ہو. معاشرے اسلامی کی اب عزت نہیں رہ گئی. معاشرے اسلامی میں اور غیر اسلامی معاشرے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، بلکہ بہت سی خرابیاں ہمارے اندر غیر مسلموں کے مقابلے میں زیادہ آ گئی ہیں، اور ہم اس سب کے ساتھ گزر رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن اس میں سے نکل کے نبی والے معاشرے میں آنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کی اگر خصوصیت بیان کی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں کسی کو کسی سے تکلیف نہیں تھی، کسی کو کسی سے تکلیف نہیں تھی. یہ ایسا معاشرہ تھا. اس معاشرے میں بیوی سے شوہر پریشان نہیں تھا، شوہر سے بیوی پریشان نہیں تھی، بچے ماں باپ سے پریشان نہیں تھے، ماں باپ اولاد سے دکھی نہیں تھے، پڑوسی سے ناراض نہیں تھا، کاروباری میں لینے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، کرایہ دار، مکاندار، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں. سب لوگ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب تھے، سب لوگ ایک دوسرے کی زحمت کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. وہ معاشرہ اب بھی بن سکتا ہے بشرطے کہ ہم صحابہ کرام کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہو، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہو. ہم کہیں ہمارے گھر میں تقریب ہے تو ہمارے گھر میں شور ہنگامہ ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پڑوسیوں کی نیند خراب ہو رہی کیا، پڑوس میں کوئی آدمی بیمار تو نہیں ہے، کوئی بچہ چھوٹے بچے کو لے کر کے اس کو سنبھال تو نہیں رہی. ہمیں کسی سے کیا مطلب؟ جیسے ایک جانور کو دوسرے کے سکون اور بے سکونی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ہمیں بھی کسی کے سکون سے کوئی واسطہ نہیں، ہم اپنا دیکھتے ہیں بس. اور صحابہ کرام کے سماج میں کیا تھا؟ وہ ہر چیز میں دوسرے کو دیکھتے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی مزدوری کے لیے گئے، کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ آئے، اور صورتحال یہ تھی کہ آج کماتے تو آج کھاتے، نہ کماتے تو فاقہ، ایسی صورتحال تھی. گھر میں آئے تو بیوی نے کہا کہ کچھ ہے، تو کہا نہیں کچھ نہیں لایا، آج کام نہیں ملا مجھے، اس لیے خالی ہاتھ ہی آ گیا.
چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کل کھلایا، آج اللہ نے کوئی بات نہیں، آج آرام سے رہیں، چلیں نماز پڑھ لیں، آرام کر لیں، کھانا تو ہے ہی نہیں، نہ بنانے کے لیے کچھ ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، آرام کر لیں۔ تو لیٹ گئے دونوں۔ لیٹنے کے بعد اب بھوک میں کیا نیند لگتی، ادھر ادھر کروٹ بدل رہے تھے، تو پھر شوہر نے بیوی سے کہا کہ بیگم اٹھو، ذرا چولہا جلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، چولہا جلا؟ کہا نہیں میری بات مانو، جلا دو، لکڑی اکڑی جو بھی ہے تھوڑا سا لگاؤ اور چولہا جلا کے آ جاؤ۔ اور بیوی گئی اور اس نے چولہا جلا دیا۔ پھر اس کے بعد آئی تو اس نے کہا بھائی چولہے میں خالی ایندھن بیکار ہو رہا ہے، جو تھوڑا بہت لکڑی کوئلہ ہے وہ بھی جل جا رہا ہے، کچھ پکانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، کائے کے لیے جلوا دیا آپ نے؟ تو کہنے لگے بیکار نہیں جلایا ہے، کام سے جلایا ہے، ضروری کام سے۔ تو وہ کیا ضروری کام ہے؟ خامخواہ چولہا جل رہا ہے؟ کہ ضروری کام یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر سے دھواں نہیں نکلے گا تو ہمارے پڑوسی کو فکر ہو جائے گی کہ شاید ہم لوگ بھوکے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کے لا کے ہم کو دے دیں، وہ بھوکے رہ جائیں۔ اس لیے اگر دھواں نکل جائے گا چھت میں سے، سمجھیں گے ان کے گھر میں پک رہا ہے، پر ان کے گھر میں بھی انتظام ہے، یہ سمجھ لیں گے۔ اب آپ کہیے کہ تصور کی دنیا میں اس سے آگے کی بھی انسانیت کا کچھ سوچ سکتے ہیں۔ کتنی انسانیت تھی جو نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور ادھر ان لوگوں کا حال یہ کہ ان کی نظر سماج پہ ہے کہ ان کے پڑوس میں گھر سے دھواں نہیں نکلا تو وہ فکر مند ہو جائیں گے، تو ان کا یہ اخلاق کا کمال اور ان کا یہ اخلاق کا کمال کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرض کی مسلمانوں پر، تو مکے والے ایمان لاتے اور مدینہ آ جاتے۔ تو مدینہ آتے تو حضور علیہ السلام کتنے لوگوں کی مہمان نوازی کرتے، کیونکہ کوئی بیت المال نہیں تھا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھی۔ ابھی تو خود وطن سے بے وطن ہو کر مدینہ منورہ میں آ کر بس گئے تھے حضور علیہ السلام، تو آپ کو اللہ نے ایک حسن تدبیر دی، وہ یہ کہ ہر آنے والے مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیتے تھے۔ ایک انصاری کو بلا کے بولتے تھے دیکھو بھائی یہ بیچارے کا کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے اسلام کے نام پر، تو آپ ان کو بھائی بنا لو۔ تو وہ لوگ خوشی سے لے کے چلے جاتے، بھائی بنا لیتے تھے اور بھائیوں کی طرح ہی سلوک کرتے تھے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا، بجائے اس کے کہ کوئی ہاسٹل میں رکھ کے ان کے کھلانے کا بندوبست کریں، بھائی بنا دیتے تھے۔ اس کو مواخات کہتے ہیں۔ اس بھائی بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خاندان قریش کے بڑے خاندان کے معزز آدمی ہیں، اچھے تاجر تھے مکے میں، لیکن ہجرت کر کے خالی ہاتھ آ گئے بس بدن کے کپڑوں سے، کیونکہ وہ لوگ مکے والے سب چھڑا لیتے تھے، سب چھوڑ کے جاؤ جانا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ اب اگر کسی عام آدمی کا بھائی بنا دوں گا تو ان کو احساس ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں یہ بڑی اہمیت کی چیزیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے انصار کے ایک سردار کو بلا کر حضرت سعد کو کہا ان کو بھائی بنا لو۔ تو انہوں نے کہا ضرور، خوشی خوشی بھائی بنا کے لے گئے۔ اپنے گھر پہنچے، مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، حکایات صحابہ میں، حیات الصحابہ میں موجود ہے۔ انہوں نے گھر میں جا کر کے اپنے اس منہ بولے بھائی سے کہا کہ دیکھیے میرے دو گھر ہیں، آپ ایک لے لیجیے ایک میں لے لیجیے، اور میرے پاس جو کھیت ہے آپ جو پسند کریں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، باقی کا میں رکھ لیتا ہوں، برابر سرابر آپ بھائی ہیں، میرے ہر چیز میں حصے دار۔ حد یہ ہے کہ اس زمانے میں پردے وردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابتدائے مدینہ کا دور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیجیے، کیونکہ آپ پردیس میں اکیلے ہیں، اور دوسری کو میں رکھ لیتا ہوں۔
تو ہر چیز میں آدھا کیا اور وہ بھی ان کی پسند کو مقدم کر دیا، بچا ہوا اپنے لیے پسند کر دیا۔ یہ سب چیزیں جب انہوں نے سامنے رکھی، حضرت عبد الرحمن کو بڑی خوشی ہوئی اور بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے بندے ہیں، یہ کیسے دل والے لوگ ہیں، کتنے سخی ہیں۔ مگر وہ بھی ایک خوددار آدمی ہے، وہ بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی، آپ کا گھر، آپ کا باغ آپ کو مبارک، اللہ آپ کا بھلا کرے، خوش رہو، سب اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے مارکیٹ کا رستہ بتا دو، ایک مرد آدمی ہوں، کوشش کر کے خود ہی اپنی ضرورت پوری کرو، بس آپ ٹھکانہ ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے، بس یہ ٹھکانہ بہت بڑا احسان آپ کا رہے گا، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے رستہ بتا دیا، اوکاس کے مارکیٹ میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دن بھر سودا کیا، ادھار خریدا، نقد بیچا، اور شام میں ان کو کچھ گھی اور کچھ پنیر، شہد، یہ بچ گیا نفع میں، یہ نفع لے کر کے آئے اور اپنے منہ والے بھائی کو دے کر کے کھانا کھا لیا۔ یعنی ایک وقت بھی احسان دوسرے کا اپنے اوپر نہیں، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے خود کمایا اور خود، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومن ہیں، کسی کا بوجھ نہیں بنیں گے، ہم مومن ہیں، ہم کسی کا بوجھ نہیں بنیں، لہذا کسی کا بوجھ نہیں بنے۔ پھر کچھ اسی طرح جا کے کاروبار کرتے رہے، آہستہ آہستہ کچھ پیسے جمع ہو گئے مہر ادا کرنے کے قابل۔ انہوں نے رشتہ تلاش کیا، وہاں کوئی رشتہ مل گیا، ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا، پیسے جمع تھے، مہر ادا کر دیا، نکاح کر لیا۔ اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ مدینے کے مالدار ترین مسلمانوں میں سے تھے، چند صحابہ بہت مالدار تھے، اس میں یہ بھی مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ مومن ہے تو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرے کا بوجھ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس کا نبی 8 برس کی عمر میں اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے تھے، کسی کا بوجھ نہیں۔ 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے گھر منتقل ہوئے، 8 سال 2 مہینے 10 دن آپ کی عمر تھی، اور عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب نے پوچھ لیا تھا کہ کون سے چچا کے پاس تم رہنا چاہتے ہو، تو حضور نے خود ہی ابو طالب کو سلیکٹ کیا تھا۔ تو انہوں نے بلا کے وصیت کر دی کہ دیکھو یہ بچہ یتیم ہے، بھتیجے کو اپنے پاس رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو والد نے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے پوترے کو ان کے حوالے کیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام اسی 8-9 برس کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے تھے، اور جو کچھ ملتا لا کر اپنے والد کو دے، چچا کو جو ان کے سرپرست تھے۔ چند اوقیہ ان کا مقرر ہوا تھا، قیراط یعنی معمولی روپے، چند 10-20 روپے روزانہ وہ لے کے آتے تھے، چچا کو دے دیتے تھے۔ اب اس میں اتنا کھانا بن سکتا تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا لے، بس اتنا کھانا بن سکتا تھا۔ اور ابو طالب کثیر العیال تھے، کئی بچے تھے ان کے، اور خود کا کوئی روزگار نہیں تھا کیونکہ وہ مہنت تھے۔ وہ مکہ مکرمہ میں ابا کے پاس سردار بنے، سردار کے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، لوگ نذرانے دیتے تو بس وہی، اور جو نہیں دیا تو نہیں، تو وہ بہت ہی تنگ زندگی گزارتے تھے، اور ان کے بچے بہت تھے۔ تو حضور علیہ السلام یہ لا کے دیتے تھے۔ پھر ایک معجزہ ظاہر ہوا، معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام کھانا بننے کے بعد پہلے کھا لیتے تو اس میں اتنی برکت ہوتی تھی کہ گھر کے سب لوگ کھا لیتے،
اگر کوئی اور پہلے کھا لیتا تو ایک آدمی کا پیٹ بھر کے ختم ہو جاتا۔ تب ابو طالب نے یہ ہدایت دے دی تھی گھر میں کہ بھئی کھانا بنا کے رکھو، جب تک بھتیجا آ کے اس میں ہاتھ نہ ڈالے کوئی نہیں کھائے گا، پہلے آ کے وہ کھائے گا۔ جب وہ کھا لے تو اب اتنی برکت ہو جاتی کہ سب گھر والے کھا سکتے۔ یہ ایک معجزہ اللہ نے ان کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام جوان ہوئے تو تجارت کی، اور تجارت میں خوب کمایا، اور بڑی ہوشیاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا۔ اب ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے 26 سال 28 سال 30 سال ہو گئے، کوئی نوکری نہیں، کوئی آمدنی نہیں، خالی باپ کے گھر میں کھا رہے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے میں اتنا ٹائم لگا دیا، اس کو نوکری ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگا دیا۔ اب حالت یہ کام کون کرے، یہ کام یہ میں کیوں کروں گا، یہ کام میرے شان کے لائق نہیں، یہ کام نہیں۔ ارے بابا مزدوری بھی حلال ہے، مزدوری کر کے جی لینا، اپنا بوجھ اٹھا لینا، یہ کسی اور کا کھانے سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آدمی کا رسی لے کر جنگل میں چلا جانا اور لکڑیاں کاٹ کے باندھ کے لا کے بیچ لینا اور اس پیسے سے گھر کا خرچ چلا لینا، اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دے یا نہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حضور سے مدد لیا کرتے تھے، وہی بات نہیں تھی، ضرورت مند تھے واقعی، حضور ان کی مدد کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کر دیا، 2 مرتبہ کر دیا، 3 مرتبہ کر دیا، پھر ایک دفعہ آئے تو آپ کے پاس ہمیشہ رہتا بھی نہیں تھا، کبھی ہوتا تو دے دیتے، نہیں ہوتا تو کیا کریں گے، ابھی بیت المال کا نظام بنا نہیں تھا، ابتدائی زمانہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے پاس اس وقت کچھ نہیں دینے کو، ہوتا تو میں ضرور دیتا، لیکن یہ کب تک تم ایسا کام چلاؤ گے، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے بیچنے کے قابل؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چمڑے کا بچھونا ہے، وہ ہم لوگ ڈال لیت کے اوپر سو جاتے ہیں۔ تو کہا اچھا وہی لے کے آؤ۔ تو انہیں کے گھر سے وہ چمڑے کا ایک ہی بستر گھر میں جو تھا، وہ چٹائی منگا لی، لیدر کی چٹائی، اسے منگا دیا۔ منگا کے لوگ جمع ہو گئے تو نماز کے بعد اعلان کیا کوئی بھائی اس کو خریدے گا، کتنے خریدے گا؟ تو ایک آدمی نے کہا 1 درہم میں خریدے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کے کوئی دے سکتا ہے کیا؟ تو وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضور کا منشا کیا ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا 2 درہم میں خرید دیتا ہے۔ کہا اچھا اس کو بیچ دو۔ انہوں نے ان کو بیچ دیا، انہوں نے لا کے گھر سے 2 درہم دے دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 درہم لے کے بازار جاؤ، 1 درہم سے غلہ خرید کے لاؤ اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر۔ تو وہ غلہ لائے، غلہ گھر میں دے دے، تمہاری بیوی روٹی ووٹی بنائے گی، بچے کھائیں گے، تیاری کرے گی، اور یہ کلہاڑی لے کے میرے پاس آئے۔ جب کلہاڑی لے کے آئے تو اللہ کے نبی خود اٹھ کے ان کے ساتھ گئے اور ببول کی ایک ٹہنی توڑی اور اس کا دستہ بنا کے اس کلہاڑی میں لگا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا یہ کلہاڑی لے لو، جنگل چلے جایا کرو، لکڑیاں کاٹ کے اسے لایا کرو، بستی میں بیچ لیا کرو اور اس سے اپنا گھر چلا گیا، اور 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا۔ نماز پڑھنے آؤ الگ بات ہے، لیکن مانگنے نہیں آنا، یہ کام کرتے رہنا 15 دن۔ تو 15 دن کے بعد وہ آئے اور ہنسی خوشی آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا حال چال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ پاک آپ کا بھلا کرے یا رسول اللہ، بہت خوش ہوں، روزانہ کھانا بن رہا ہے، روز کھا رہے ہیں، اور میرے پاس ابھی اتنا ہے کہ کسی کو حاجت ہو جائے تو میں مدد بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی اچھی تھی تو جب ختم ہو گیا مانگنے آگے، جب ختم ہو گیا مانگنے آگے، یہ زندگی اچھی ہے کہ تم بھی دوسرے کو دینے کے قابل ہو۔ امت کے نوجوانوں سے بیکاری ختم کرا دی۔
بیکار کوئی نہیں رہے گا اسلامی سماج میں، یا پڑھ رہے ہوں یا کما رہے ہیں۔ بیکار رہنا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مومن بیکار کیسے رہے گا؟ مومن کو کام میں لگا رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے۔ یہاں تک اگر تم کو ضرورت نہیں ہے تو کرنے کے لیے کماؤ۔ بعض لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کام دھندا چل رہا ہے، کاروبار ہے، ابھی ضرورت مسلمان، تو ان کے بچے آوارہ گردی، بیڑی پہ آئے، سگریٹ پہ آئے، پھر نشے پہ آئے، پھر برہم شوگر، پھر یہ اور پھر وہ طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا، اور اس کے بعد بدکاری، زناکاری، یہ سب کرنے لگے۔ کیوں؟ بیکاری میں یہ سب ہوتا ہے۔ نبی نہیں چاہتے تھے، نبی چاہتے تھے کہ سب لوگ اپنی دنیا کی فکر کرو، اپنی آنکھیں لگاؤ اور باقی کا اس میں لگاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام نے تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے مسجد ہی میں۔ ایک آدمی بہت تیز چاق و چوبند مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا۔ دیکھیں صحابہ کی بھی نظر پڑی تو کسی صحابی کے زبان سے نکلا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ چستی، یہ پہلوانی، یہ تازگی فی سبیل اللہ ہو، بالکل ایکٹیو ہے، یہ تو چستی چالاکی ہے، صحت مندی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ یہ فی سبیل اللہ استعمال ہوتی۔ یہ کسی نے کہہ دیا، حضور علیہ السلام نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اتنی چستی اور چالاکی کے ساتھ، تیز گامی کے ساتھ جا رہا ہے کچھ کما کر بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کے واسطے، تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر وہ اتنی پھرتی اور قوت کے ساتھ جا رہا ہے کہ کچھ کام دھندا کر کے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کریں گے، تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ کچھ کماؤں گا اور اپنے کو دوسروں کا محتاج بننے سے بچاؤں گا، تو فی سبیل اللہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابی کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ فی سبیل اللہ یہی نہیں ہے کہ جہاد میں جاؤ، فی سبیل اللہ کمانا بھی ہے، فی سبیل اللہ کسب حلال بھی ہے، فی سبیل اللہ والدین کی خدمت بھی ہے، فی سبیل اللہ بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ہے، اپنی خودداری کے لیے محنت کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اب نبی نے سب کلیئر کر دیا، لیکن آج ہم کو پھر سے وہ بات نہیں سمجھ میں آتی، ہم لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف چلے گئے، دوبارہ ہمارا معاشرہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، اور جو جاہلیت میں جاہلانہ کام ہو رہے تھے وہی دوبارہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونے لگے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سماج کو بیکاری سے بچایا۔ ہماری معاشرت کی تباہی کا سبب بیکاری، جب تک مصروف ہو جائیں گے، ذمہ داریوں کا احساس اور شعور پیدا ہوگا، تو پھر کبھی ہمیں اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ ہم کوئی فتنہ کریں، ہم گناہوں کے کاموں کو ہوا دیں، ہم اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کے حصے دار بن جائیں۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا ہم کو۔ ٹائم کہاں ہے مسلمانوں کے پاس؟ جیسے کہا گیا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ ہماری ذمہ داریوں کا ہمیں شعور نہیں کہ ہم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیوہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے، مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، کسی بیوہ کی
ضرورت پوری کرنے کے لیے یا کسی یتیم کی حسن پرورش کے واسطے کہ بھائی وہ بے سہارا رہے، میرے پاس پیسے کما کے کچھ اس کے لیے لگاؤں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الساعی فی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو یتیم بیوہ کے لیے کچھ کمانے میں اپنا ٹائم لگا رہا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے اور اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور آگے بڑھ فرمایا کہ کل قائمی فی النہار اور کالصائم فی النہار کالقائم فی اللیل، دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب، رات بھر نفلیں پڑھنے کا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے جو بندہ نفلیں تو نہیں پڑھ پا رہا ہے لیکن امت کے کسی محتاج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مزدوری کرنے گیا، کچھ کمانے کے لیے گیا، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں سے معذور ایک صحابی تبوک کی جنگ کے وقت جب نبی نے مدد کی اپیل کی تھی کہ مجاہدین کی مدد کرو تو لوگ مدد کر رہے تھے، تو ایک بندہ ایسا جو لولا بھی تھا لنگڑا بھی تھا، اس بندے نے جا کر یہودی کے کھجور کے باغ میں کام پوچھا، اس نے کہا تم کیا کام کرو گے؟ تو بعض روایات میں ہے تو اس نے کہا کہ میں کنویں کا جو ڈول ہے وہ رسی بن کے اپنے کو کھینچ کے لے جاؤں گا تو پانی نالیوں میں چلا جائے گا، جو کام آپ کسی سے بھی لیتے ہیں ایک مزدور سے میں بھی کر کے دے دوں گا آپ کو، وہ کام میں کر سکتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کھیت میں جو پانی کی نالیاں ہیں اسے صاف کرنا پڑتا ہے نا، مٹی آ جاتی ہے، کیچڑ آ جاتا ہے، تو میں اس کو اتر کے اس میں گھسٹ کے صبح تک صاف کر کے دے دوں گا آپ کو۔ تو اس نے کہا اچھا کر لو یہ کام۔ یہ کام کیا، اس نے 2 سیر کھجور دیے، اور وہ کھجور لے کر حضور علیہ السلام بقی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور چندہ کلیکشن کر رہے تھے، اس وقت لے کر کے آئے اور لوگوں نے رستہ دیا اور جا کر کے کہا یا رسول اللہ بس آج کی محنت سے اتنا ملا ہے، یہی قبول فرما لی، یہی قبول فرما لی۔ اللہ کے نبی نے قبول کیا۔ منافق نے کہا کہ خدا تعالیٰ کو شرمندہ کر رہا ہے، اللہ 2 سیر ردی کھجوروں کا محتاج ہے، اللہ کی شان کی توہین کر رہا ہے۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت سخت تنگی کا یہ غزوہ ہے، آپ فکر مند ہیں، آپ فکر مت کیجئے، میں 40,000 درہم دے رہا ہوں، 40,000 درہم۔ حضرت عثمان غنی آئے، 100 اشرفیاں لا کر کے دی، یعنی 100 تولے سونا لا کر کے دیا۔ انہوں نے 40,000 درہم کا پیشکش کیا تو منافقین کہنے لگے سب ریاکاری ہے، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے، ہم مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے وحی نازل فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ صرف دن بھر کی مزدوری لے کر کے آیا ہے، کمزور آدمی، غریب آدمی، اسلام کی مدد کرنے کے واسطے، جہاد کی مدد کرنے کے واسطے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تبصرے کر کر کے، اللہ ان کو قیامت میں موضوع مذاق بنا دے۔ تو دیکھیے یہ غریب کیا جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنی مدد کر سکتا ہوں، انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ابن عوف 40,000 کی مدد کر سکتے ہوں، اگر عثمان غنی 100 اشرفیوں کی مدد کر سکتے ہوں، اگر عمر فاروق آدھا سامان خانہ لا کر دے سکتے ہوں، اگر صدیق اکبر کل پونجی لا کے رکھ سکتے ہوں، تو میں آج کی محنت کی مزدوری لا کر نبی کو دے سکتا ہوں، جو ہے وہ دے گا۔ والذین لا یجدون الا جہدہم۔ پھر ایسا بھی بندہ آیا جس نے کہا کہ نہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ میرے گھر میں کھجور کی ٹوکری تھی،
اس ٹوکری میں کھجور کا بھوسا ہے، یہ قبول کر لیجئے، مجاہدین کے گھوڑے کھا لیں گے، میں بھی تو شریک ہو جاؤں گا اس کے اندر۔ تو حضور نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ صدیقہ عائشہ نے اپنی خادمہ سے، ام المومنین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی کر سکتے ہیں، کر کے ہم جو ہے اس کام میں کرو، تم پڑھے لکھے ہو، تم کمپیوٹر چلا سکتے ہو، تم آن لائن جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہو، بھائی ہم نہیں کر سکتے، آپ کر لو، کام ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، بنا دو پوری گلی کے اندر۔ کتنے ہیں تو 3 کو یہاں لگاؤ، 3 کو وہاں لگاؤ، 3 کو وہاں لگاؤ، وہ کاموں میں لگیں گے۔ کچھ ایسے کام جس کے نہ ہونے سے ملت اسلامیہ اس ملک میں مصیبت پر مصیبت اٹھا رہی ہے، وہ کام ایسے کھیلتے ہنستے ہو جائے۔ سیاسی لیڈروں سے کچھ زیادہ امید مت رکھیے، وہ بس باتیں کرتے ہیں، ان سے امید مت رکھیے۔ ہمارا دینی قیادت ہی کھڑا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ صاحب بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں۔ کچھ علماء نے، سینئر علماء بیٹھ کے مشورہ کیا تلنگانہ میں، حیدرآباد میں بیٹھے 5-6 تھے، ہم بیٹھ کے مشورہ کیے، کچھ اعداد و شمار نکال کے کچھ جاننے والے نوجوانوں نے دیے ہم، اور انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں اتنے مسلمان ہیں، اتنے مسلمانوں میں ووٹر اتنے ہیں 18 سال، اور ان ووٹرز کے پاس آئی ڈی اتنے لوگوں کے پاس ہے، اور ان میں کے آدھوں کا اپ ڈیٹ نہیں ہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اور جن کے پاس ہے ان کے آدھے لوگوں کا نام لسٹ میں نہیں ہے، اور جن کا لسٹ میں نام ہے اس کو یہ لوگ حذف کرنے کی کارروائی چلا رہے ہیں، اور حذف کرنے کے نام پہ یعنی اصلاح کے نام پر مسلمانوں میں نکالتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر سے نام گھٹاتے جا رہے، کم کرتے جا رہے۔ تو ان کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے ہی نہیں، ہے تو کارآمد نہیں ہے، اور کارآمد ہے تو نام نہیں ہے، اور نام نہیں ہے، نام ہے تو اسے کٹ کر دیا گیا، بوتھ بدل دیا گیا ہے، وہ جا کے پوچھے آپ کا نام نہیں ہے، واپس گھر کو آ گئے۔ تو ایسے کتنے ووٹ ضائع ہوتے ہیں، ملت کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بیکاری کا حل یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے بچوں کا ہم استعمال کریں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے غور کیا تو طے پایا کہ بھائی ہم لوگوں کو اپنے ائمہ علماء سے یہ کام لے لینا ہے، کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، کسی پہ ڈیپنڈ نہیں کریں گے، ہم نبی کے وارث ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کر لیں گے۔ تو ہم لوگوں نے علاقے بانٹ لیے، ہر علاقے کے ائمہ علماء کو جوڑ کر اسکول چلانے والوں کو، مدرسہ چلانے والوں کو، مسجد کے متولیوں کو، سب کو جوڑ کر توجہ دلائی، وہ مسجد میں ایک کونا دے دیجیے، یہاں پر یہ کام ہو جائے گا، بچے کر لیں گے محلے کے۔ اسکول والوں سے کہا کہ ایک کاؤنٹر بنا دو، اور ہنگامی طور پر پورے آپ کے اسٹوڈنٹ کے والدین میں جو 18 سال کے، ان کا کام کرا دو، ثواب مل جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے سب کو تیار کیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 1.5 مہینے میں 3 لاکھ ووٹرز کو ووٹ دینے کے قابل بنایا ائمہ نے، علماء نے، مؤذنین نے۔ 1.5 مہینے میں 3 لاکھ ووٹرز کو ووٹ دینے کے لائق بنا۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو کرنا نہیں آتا تھا، کیا سب انہی بچوں نے، کالج کے بچوں نے، جب ان کو بلا کے سمجھایا گیا کہ بیٹا یہ بہت ضروری کام ہے، اپنی قوم کا نقصان ہے، کچھ کرنا ہے، ہم کو تو نہیں آتا، نہیں صاحب ہم کریں گے، ہم کو سب آتا ہے، ہم کریں، تو کرو بیٹا کرو۔ تو بیگ لگا کے، لیپ ٹاپ ساتھ میں لے جا کے گلی گلی ایک ایک کا بنا کے دے کے آئے بچے۔ ہمارے بچے کام کر سکتے ہیں، ہم ہی ان کو آوارہ ہونے کے لیے چھوڑ دیں، ان کا استعمال کیا جائے۔ مولانا خالد بیگ ندوی ایک عالم ہے، تمکور بنگلور کے قریب ہے، وہاں رہتے ہیں، اور تعلیمی کام تو ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ وہ مجھے ایک مرتبہ بلائے تھے تو ایک پروگرام میں لے گئے، جس گاؤں میں وہ پروگرام تھا، قصبہ تھا اچھا خاصا، کئی مسجدیں تھیں، وہاں لے گئے مولانا۔
اور وہاں ایک پروگرام تھا نماز کے بعد، عشاء کے بعد جلسہ سیرت کا۔ تو بتایا کہ اس گاؤں سے یہاں کے پولیس کے ذمہ دار نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی اس قصبے کے مسلم نوجوانوں سے ہم بیزار ہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے، آج جیل میں جاتا ہے کل وہ جیل میں جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کو کرو، ان لوگوں کی شرارتوں سے ہم بیزار ہو گئے۔ اب ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ آ کے آپ کی قوم کو سنبھال لو، یہ بچوں کو سنبھال لو آپ۔ تو مولانا فرمائے کہ بڑی شرمندگی ہوئی، تکلیف ہوئی، میں گیا اس قصبے میں، حالات معلوم کیا، لوگوں سے جائزہ لیا، تو یہ بیکار بچے ہیں، رات تمام موٹر سائیکلوں پہ ریسنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو پریشان، ان کو چھیڑ چھاڑ، ان کو یہ ایک پورا مافیا بن گیا۔ تو مولانا کو بڑی فکر ہوئی، مولانا نے سوچا کرنا کیا چاہیے، پولیس ہار گئی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ان لوگوں کو سنبھالنے کے لیے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، ان کو مصروف کرنا چاہیے، یہ مصروف ہو جائیں گے تو سب قصے دنگے ختم ہو جائیں گے، مصروف کرنا چاہیے۔ تو بچوں سے پیار محبت سے بات کر کے، مسجد میں جوڑ کے جمع کر کے، ان سے بات چیت کر کے سمجھایا اور کچھ کام دے دیے۔ یہی کام جیسے میں نے بتایا کہ بھئی جس کا پینشن مل سکتا ہے اس کو پینشن دلا دو، جس کو بچوں کو فیس مل سکتی ہے ان کی فیس دلا دو، اور جس کا یہ کام ہو سکتا ہے اس کا یہ کام کرا دو۔ ایسے ان لوگوں کو الگ الگ کاموں پہ لگا دیا، ٹیمیں بنا، وہ لگ گئے، مصروف ہو گئے۔ ایک مہینہ کے بعد اسی آفیسر نے پولیس کے مولانا کو فون کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بھگوان بہت بھلا کرے، آپ نے ہمارا ٹینشن ختم کر دیا۔ آپ کیا جادو کر کے گئے کہ سب لوگ مصروف ہیں، کوئی دنگا نہیں کرتا، سب کاموں میں لگے ہوئے، کوئی کسی کی شکایت نہیں آ رہی ہمارے پاس۔ تو پھر مولانا مجھے وہاں پر لے گئے، اس میں کے بعد سرغنوں سے ملاقات کرائی، ان کو پکڑا تو انہوں نے سب کو سنبھالا اور سب کو کنٹرول کیا، اور اس طریقے سے یہاں یہ اب ہماری نیک نامی پھر سے بحال ہو گئی اور مسلم سماج پر داغ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ہم جلسے میں ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ دیں، کام ختم ہو جائے گا کیا؟ ان کی رسوائی ختم ہو جائے گی کیا؟ اسلام کا داغ مٹ جائے گا کیا؟ ہمارے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہمیں بیکاری کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور ہم جب بیکاری کا خاتمہ کریں گے تو ہمارا معاشرہ درست ہوگا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آتے ہیں، کالج کے پڑھے ہوئے ہیں اور بالکل نوجوان ہیں، ان کے کالج کے زمانے سے ہی کچھ ذرا تعلق تھا، محبت کی، خلوص تھی، مہاراشٹر کے رہنے والے۔ انہوں نے مجھے بتایا ایک سفر میں کہ میری بچی کا کچھ گرم پانی سے جل گئی تھی، بچی چھوٹی بچی جل گئی تھی، تو وہ بڑے دواخانے میں اورنگ آباد کے لے جا کے علاج کرائے، تو 2 مہینے دواخانے میں اس کو رکھنا پڑا، کیونکہ اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا، اس کے کئی آپریشن تھے اور کئی یہ تھے، تو دواخانے ہی میں رکھ کر 2 مہینے تو مجھے ہی رہنا پڑا، بیوی اندر، میں باہر، ضرورتیں پوری کرنے کے واسطے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ دواؤں کے لیے واقعہ میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ دواؤں کی قیمت سے میں بہت ہمت ہار گیا، اتنی دوائیں، اتنی مہنگی دوائیں، اتنی مہنگی دوائیں۔ مجھے ایک اندازہ ہوا جو پہلے نہیں تھا کہ بیمار ہو جانا اس وقت کتنی بڑی مشکل ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے۔ بچوں کا بیمار ہو جانا کتنے اخراجات ہیں، اور دواخانے میں 2 مہینے رہنے سے لوگوں کی بھگتا سن کر، لوگوں کی پریشانیاں، یہاں تک بھی دیکھا کہ علاج کے لیے آئے، خرچہ معلوم ہونے کے بعد بچے کو واپس لے کے چلے گئے، علاج نہیں کرایا۔ تو اس کا دل بہت دکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں بیماروں کے واسطے، کیا مدد کر سکتا ہوں۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے بڑی بڑی دواؤں کی کمپنیوں سے کنٹیکٹ کیا اور ان سے دواؤں کی قیمتیں معلوم کی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ میڈیکل شاپ کے مقابلے میں اگر ہم کمپنیوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور ڈائریکٹ خریدیں تو اتنی آدھی قیمت پر دوا مل جائے، یہ ان کو پتہ چلا۔
ایک گروپ بنایا دوستوں کا، اور اس گروپ میں یہ شیئر کیا کہ جن کے والدین کا علاج چل رہا ہو، جن کو مسلسل شوگر کے بی پی کے دوائیں کھلانا پڑ رہا ہو، تو وہ میرے سے رابطہ کریں، جو دوائیں ہیں وہ چٹھی بھیج دیں، میں ان کو دوا کم قیمت پہ فراہم کروں۔ تو اپنے دوستوں کا ایک کالج کا بچہ تھا، اس کے جتنے دوست ہو سکتے تھے مختلف جگہوں کے تھے، مختلف شہروں کے دوست تھے، تو دوستوں کا گروپ بنائے اور یہ بات شیئر کر دی۔ دیکھتے دیکھتے ہی اس کے پاس وہ آ گئی دواؤں کی چٹھیاں۔ ہمارے اماں کا جو ہے 5,000 روپے ماہانہ لگے، ہمارے والد صاحب کی دوائیں جو ہے 3,000 مہینے کو لگ رہی، کئی حافظ لوگ، مؤذن لوگ کہ آمدنی اتنی ہے اور ابا کی دوائی اتنی میں آتی ہے اور مسائل پورے کیسے گزرتے۔ تو جیسے جیسے سب کو خرید کے بھیجا، سب کو بھیجتے رہے اور ڈائریکٹ ان کے پاس دوائیں آتی رہی۔ اور تو اب یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اچھا خاصا ہو گیا، 100-200 کے قریب اس کے ممبر ہیں جو دوا کی چٹھی بھیج دیتے ہیں ہر مہینہ، اور دوائیں جہاں کے وہاں، بلکہ وہیں جو ایجنسی ہے وہیں سے اس کے شہر میں اس کی ایجنسی سے اس کے دل آ دیتے۔ تو اس نے بڑی خوشی سے مجھے یہ بات بتائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بچی کے علاج کے دوران مجھے تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں نے غریبوں کے دکھ کا احساس کیا اور ان کے لیے ایک شکل جتنی مجھے سمجھ میں آئی اتنا کر دیا۔ اور ابھی گزشتہ 1 سال کے دوران میں، ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا، 1 سال کے سے کم ہی، اس دوران میں ان محتاج اور غریب لوگوں کے 2 لاکھ روپے کی بچت اس نے کروا دی۔ میں صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہمارے سینے میں دل ہے اور اس دل میں انسانیت کا احساس ہے، تو 10 کام نہیں 100 کام ہیں جو ہم کر کے کسی کو خوش کر سکتے ہیں اور کسی کی دعا لے سکتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ہوٹلوں میں بیٹھنے کا؟ کیا فائدہ ہے پانوں کے ڈبوں پہ کھڑے ہونے کا؟ کیا فائدہ ہے اڈوں پہ جمع ہونے کا؟ کیا فائدہ ہے بڑی بڑی قیمتی موٹر سائیکلوں پر ریسنگ کرنے کا؟ کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اللہ رسول کی نظر میں گر جا رہے ہیں؟ جب اللہ رسول ہم کو نہیں پسند کریں گے تو ہماری مددیں کہاں سے آئیں گی؟ مدد تو وہیں سے آنا ہے، اور وہیں سے ہماری قسمت پلٹنی ہے، اور وہیں سے ہمارے حالات بدلنے ہیں۔ ہمارا دشمن بالکل سنجیدہ ہے اور وہ کسی طرح ہم کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ بعض علاقوں میں تو مجھے وہاں کے جاننے والوں نے بتایا کہ یہاں کے بہت غیور نوجوان تھے، یہاں کی حکومت نے پیسہ خرچ کر کے لڑکیوں کو معاشقہ سکھایا اور لڑکوں کو نشہ سکھایا تاکہ یہ لوگ مقابلہ نہ کر سکے، اتنا ان کے اوپر یعنی گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کر کے برباد کیا۔ تو اس وجہ سے کہاں سے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری تباہی کے سورسز کا پتہ چلا ہے، ہم جانیں کہ ہم سے کیا کمی ہو رہی ہے۔ جو کمی ہم سے ہو رہی ہے وہ تو ہم دور کر سکتے ہیں، ہمارے دشمن کو اللہ نمٹ لے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر، اور باتیں جگہ جگہ دوسری جگہوں پر ہوئی ہیں، ہر جگہ بہت سی چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں تو نہیں ہو جائے گی۔ علماء آتے رہتے ہیں، جمعیت علماء کوشش کر رہی ہے، دیگر علماء کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ میں نے آپ کو جو بات بتانی چاہیے آج وہ یہ کہ کوئی مسلم نوجوان بیکار نہیں، بس بیکاری سے بڑا عذاب کچھ نہیں، بیکاری سے بڑی ذلت کچھ نہیں، کوئی بیکار نہ رہے۔ یا آپ اپنی اسٹڈی اچھی کریے، اعلیٰ تعلیم محنت سے حاصل کریے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اپنے ساتھیوں کو بھی اچھا پڑھنے میں مدد کر دیجیے، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کچھ کام کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، گھر کے کام کیجیے، پڑوسیوں کی مدد کر دیجیے۔ پڑوسی کی مدد کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، آپ اس کا کام بنا دیجیے۔ کوئی بڑھیا ہے اس کی دوا لا کے دے دیجیے، کوئی غریب ہے اس کا سودا پہنچا دیجیے، کام کریے، بیکار مت رہیے اور اچھے کام کیجیے۔ یہ مسلم سماج کی خوبی ہے،
یہ مسلم سماج کا امتیاز ہے کہ وہ کسی کا بوجھ نہیں بنتا، اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسروں کے دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے سیاسی کام ضروری ہمارے سامنے ہیں، بہت سے سماجی خدمات ضروری ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سی مذہبی خدمات ہیں۔ سیاسی شعور بیدار کرو، سماجی شعور بیدار کرو، مذہبی شعور بیدار کرو۔ جب یہ تین شعور سماج کے بیدار ہو جائیں گے، یہ سماج اتنا پیارا اور خوبصورت سماج ہوگا کہ اسے دیکھ کے دوسرے لوگ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بیکاری کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اچھے کاموں میں مشغول ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وجود کسی کی مدد کا سبب ہو، ہمارا وجود کسی کی راحت اور کسی کے دل خوش ہونے کا ذریعہ ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔